السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے، 78 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ آج کے اس سبق میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 78 78 میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ اپنی کتابوں میں جو پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، تو الفاظ کو مروڑ لیتے ہیں، یعنی الفاظ کو کھا جاتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اس کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، اور تاکہ تم مسلمان سمجھو کہ یہ تورات میں حکم موجود ہے اور ان کو کچھ کہہ نہ سکو، اور وہ اس کے بعد کہتے بھی ہیں کہ ہاں یہ ہماری کتابوں میں، ہماری شریعت میں یہ حکم موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ جو مشرک ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو امیین کہا جاتا ہے، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، چاہے چھینیں جھپٹیں اور ان سے چوری کریں، چھین لیں، کھا لیں، ہماری شریعت میں جائز ہے، وہ شریعت میں ان کا حکم نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ دوسرے الفاظ کو بھی یہ مروڑ کر، چھپا کر پڑھتے ہیں، تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ ان کی شریعت میں ہے، اور وہ خود اس کا اقرار کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط تھا۔ اس کا تذکرہ آئے گا آیت نمبر 78 میں۔ اور اس کے بعد یہ بات ذکر ہے کہ جو نجران کے نصارہ، عیسائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی فضیلت بیان کرنے لگے اور خدا کا درجہ دینے لگے، جس پر وہ پیچھے مباہلہ کے بارے میں احکامات نازل ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت یعنی گھر والوں کو لے کر کے میدان میں آئے کہ دعا کریں گے اللہ سے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے، چلے گئے۔ تو وہی جو تھے عیسائی نصارہ، وہ کہنے لگے، اور اس کے علاوہ کچھ یہودی بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کی عبادت کریں، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے درجہ دیا ہے، اس طرح آپ کو درجہ دیں، کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس پر آیات بھی نازل ہوئیں۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، پورا خاندان فدا کرنے کو تیار تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو، آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، آپ کا مرتبہ ہے، تو ہم، آپ اجازت دیں آپ کے سامنے جھک جائیں، یعنی سجدے کے طور پر آپ کو سجدہ کریں، اور یہ سلام کی جگہ پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کا بھی ان آیات کے نزول کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہم اس کو اب قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 78 نمبر آیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے 79 نمبر آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے آیت نمبر 78 ہے، پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ یہ ہے یلوون، واو الٹا پیش وو، یلوون۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقاً، ایک گروہ ہے، یعنی کچھ مختلف لوگ ہیں، یلوون، جو مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے، یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے یہ مروڑتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم مسلمان سمجھو اس کو، ہو یعنی اسے، من الکتاب، کتاب میں سے، کہ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم وہ تبدیل کر دیتے تھے پڑھنے کے انداز سے، تاکہ تم اس انداز کو سمجھو اور خیال کرو کہ یہ ان کی شریعت میں حکم ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ نہیں ہے، ہوا وہ، من الکتاب، کتاب میں سے، بلکہ ان کی یہ حرکت ہوتی ہے زبان کو مروڑ کر کے مفہوم اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد اپنی زبان سے اقرار کر کے کہتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے کتابوں میں موجود ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں ہوا وہ حکم من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی اللہ کے متعلق جھوٹی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس کا علم نہ ہو، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ وَهُمْ حالانکہ وہ سب يَعْلَمُونَ جانتے ہیں۔ اگلی آیت آیت نمبر 79، اس میں وہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ کا نبی کسی کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان ما نہیں ہے، کان ہے یعنی نہیں ہے، لبشر کسی انسان کے لیے، ان يؤتيه الله الكتاب یہ کہ دے اس کو اللہ کتاب، والحکم یعنی حکمت، والنبوت اور نبوت، کسی انسان کو اللہ کتاب نازل کرے اس پر اور حکمت دے اور نبوت عطا کرے۔ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ پھر وہ کہے للناس لوگوں کو، کونو ہو جاؤ، عباد لی میرے بندے یعنی میری عبادت کرنے والے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، ایسا کوئی نبی اور وہ اس طرح کہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے جس کو اہل سمجھا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے، نبوت عطا کی ہے۔ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی عبادت کا تو حکم نہیں دیتا، لیکن وَلَكِن اور لیکن وہ کہتا ہے کونو ہو جاؤ، ربانیین اللہ والے، رب والے، رب اللہ ہے تو اللہ والے ہو جاؤ، اور رب والے ہو جاؤ تو کہیں گے ربانیین، بما کنتم اس وجہ سے کہ تم تعلمون الکتاب سکھلاتے ہو کتاب کو، وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، یعنی اللہ کا کلام تمہارے اندر موجود ہے، کچھ ایسے ہیں جو سکھلاتے ہیں کتاب کو، کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور ان کے اندر تمہیں معلوم ہے کہ توحید کا ذکر ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آخری آیت آج کے سبق کی آیت نمبر 80 ہے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا اور نہیں، یأمرکم حکم دے گا تمہیں، یعنی نہیں حکم دے گا تمہیں، ان یہ کہ تتخذوا تم بناؤ، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، یعنی کوئی نبی اپنی عوام کو، اپنی امت کو یہ نہیں کہتا کہ نبیوں کو، فرشتوں کو اپنا رب بناؤ، بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَيَأْمُرَكُم یعنی کیا، یأمرکم حکم دے گا تمہیں، بالکفر کفر کا، بعد اس کے، اذ جب، انتم تم ہو مسلمان، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تو کس طرح ایک نبی تمہیں اس کا حکم دے سکتا ہے؟ تو وہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے رب مانو یا خدا مانو، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اس کو نسبت کی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ میری عبادت کریں، تو وہ سارا جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج کا آیت نمبر 80 تک یہ سبق ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔